ان کا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے۔ جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں۔ کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں۔ عید پڑھی؟ جی کدی نہیں۔ میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑھے نال نفرت کریں دن اور اساں بھی پرا پرا رہ جانے ہیں، تو سب پیار کیتا ایسی آ گئے ہیں۔ اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ ایک مجھے ملا ناچم یہی اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ سٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی وہ فوٹو بہت ہے نا کی بڑی۔ اس نے اپنے واقعہ سنا، کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے، انہوں باہر کٹو، انہوں باہر کٹو۔ تو ٹیک سنگھ گئی ہماری جماعت 95 میں، تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا، تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا۔ اس نے کہا جی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں، سوشلزم سے متاثر ہیں۔ تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، دہریے دہریے دہریے۔ ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسح کے لیے پانی لیا، مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا، تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام سے، اے مسح کے لیے پانی لیا، مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا، تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام سے، اے دہریا اندر کدے وڑا ہے، باہر کٹو۔ تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا۔ اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریا باہر کٹو۔ تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کرو۔ یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا ہوا، آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے باجی، اسی شراب بیچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، شراب بند کرتی۔ مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی، کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے، وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی، تو بس یہ ہماری توبہ، ہماری توبہ۔ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے گزر گئی اللہ معاف کر دے، آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے، اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے۔ اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ قبول فرما لے۔ اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے۔ لیکن آپ بھائیو، ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کی ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو، اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سہیل احمد مشہور اداکار ہے، 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا، تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی جو ہمارے ساتھ تھا، گجا مالک،
مجھے کہنے لگا مولانا میرا باپ DSP ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلف ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتا چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی۔ تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں۔ کہا جی وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ، استادوں تو شاگرد کے ساتھ ہمارے یہاں سختی ہے، اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، کان پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے۔ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع کی، جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں۔ ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا۔ 4تھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد، اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے لیکن مارتے بہت۔ انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھی اس پر، اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی، میں کہہ رہا بھی مر گئے، مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے، سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے سوٹے ہی ہیں۔ اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں، کیا چکر چلاؤں۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھی، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی۔ تو کوئی 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، ابے نو آخی مرچاں بھجوا دے، وہ میں بھول گیا کہنا بھول گیا۔ سب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، وہ 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی۔ جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے، ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے۔ میں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا۔ یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر، آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت، جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے۔ اور تبلیغ میں وقت دو، تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے۔ اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہو۔